السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کا مختصر جائزہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنہیں ذو النورین کا لقب ملا، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد اور صحابہ کرام کا عظیم رکن تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی، جو تقریباً 576 کے مطابق ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو امیہ سے تھا اور آپ کا نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، جو آپ کے خاندانی رشتے کو مزید مقدس بناتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کے شخصیت میں شرم و حیا، سخاوت اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نمایاں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی تجارت کامیاب تھی اور آپ مکہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنے لگی۔ آپ کی شکل و صورت خوبصورت تھی، قد معتدل، داڑھی گھنی اور جسم مضبوط، جو آپ کی باروب شخصیت کو ظاہر کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ آپ سابقین اولین میں سے تھے، یعنی ابتدائی مسلمانوں میں شامل، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہ تقریباً نبوت کے 5ویں 6 سال کا واقعہ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے شدید تکلیفیں دیں، زنجیروں میں جکڑ کر دھوپ میں ڈالا اور آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر میرا ایمان پختہ ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ آپ کی استقامت کی واضح مثال تھی، جو قرآن مجید کے آیتوں سے مطابق رکھتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اسلام کی وجہ سے خاندان کی طرف سے مزید اذیتیں برداشت کی، لیکن اللہ کی راہ میں صبر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کا بھی خصوصی شرف حاصل ہے۔ آپ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، جہاں آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ یہ ہجرت کفار مکہ کے اذیتوں سے بچنے کے لیے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے۔ وہاں سے واپس آ کر آپ نے دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی، جو اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے۔ مدینہ میں آپ نے اپنی تجارت جاری رکھی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ کی یہ ہجرتیں قرآن مجید کی ان آیتوں کی تصدیق کرتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مزید مضبوط ہوا جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ پہلے نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، جو ہجرت حبشہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھی۔ غزوہ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روکا اور مدینہ میں ان کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ رشتہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کی یہ شادیاں اسلامی اخوت اور
قرابت کی مثال ہیں جو حدیث کی روشنی میں اللہ کی رضا کا سبب بنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے واقعات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ آپ نے 2 بار جنت خریدی جیسا کہ روایات میں ہے۔ پہلا واقعہ بیر روما کا ہے جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی اور ایک یہودی کا کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت ملے گی۔ آپ نے 20,000 درہم میں اس آدھا کنواں خریدا اور پھر باقی 8,000 میں پورا خرید کر وقف کر دیا۔ دوسرا واقعہ غزوہ تبوک کا ہے جو جیش العسرہ کہلاتا ہے، جہاں مسلمانوں کو شدید تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو لشکر کی مدد کرے گا اسے جنت ہے۔ آپ نے 900 اونٹ، 50 گھوڑے اور 10,000 درہم پیش کیے جو لشکر کی تیاری کے لیے کافی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے بعد اس کے اعمال اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے بھی آپ نے زمین خرید کے وقف کی۔ یہ اعمال قرآن کی آیتوں سے مطابق رکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے والوں کو اجر عظیم کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوات میں بھی حصہ لیا، البتہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ مدینہ میں رہے، لیکن غنیمت میں آپ کا حصہ مقرر کیا گیا۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا تو کفار نے آپ کو روکا اور افواہ پھیلائی کہ آپ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی اور اپنا ایک ہاتھ آپ کا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی۔ یہ واقعہ آپ کی امانت اور اعتماد کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت اور شہادت کی بشارت دی جو حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 644 میں آپ کو خلافت سونپی گئی جو 12 سال تک رہی۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی۔ ایران، شمالی افریقہ، قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ، قبرص اور بحر روم کے علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے پہلی اسلامی بحری فوج بنائی تاکہ اس ساحلوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی آپ کے دور میں ہوئی۔ سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کی تدوین اور معیاری کاپیوں کی تقسیم تھی جو حضرت ابوبکر اور عمر فاروق کے دور میں شروع ہوئی تھی، لیکن آپ نے اسے مکمل کیا تاکہ اختلافات نہ ہو۔ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے ضمانت کے مطابق ہے۔ آپ کے دور کے آخری 6 سالوں میں فتنے اٹھے جو سازشوں کا نتیجہ تھے۔ یہودی اور مجوسی عناصر نے مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کی کوشش کی اور عبداللہ بن سبا جیسے افراد نے بغاوت پھیلائی۔ مخالفین نے آپ پر افترا پروری کے الزام لگائے جو بے بنیاد تھے، کیونکہ آپ نے اکثر غیر امیوں کو عہدے دیے۔ آپ نے اصلاح کی کوشش کی، وفود بھیجے اور اپنے عاملوں کو تبدیل کیا، لیکن فتنہ پروروں نے مدینہ آ کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جو 40 دن جاری رہا۔ آپ نے کھانا پانی روک دیا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے انہیں ہی لڑنے سے روکا۔ آخری دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو جو جمعہ کا دن تھا، باغیوں نے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 82 سال تھی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق تھی۔ آپ کی زندگی ایمان، صبر، سخاوت اور اللہ کی اطاعت کی مثال ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے رہنمایاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔